حضرت امام حناتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں یومیہ ایک بار سورت اخلاص پڑھے تو 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا، زمین و آسمان کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے اور وہ سورت اخلاص کا ثواب ان کاغذوں پر درج کرے گا۔ ماہ رجب میں صرف روزانہ جو بندہ ایک بار سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، رجب، شعبان، رمضان، رجب آیا، سنیں ذرا غور سے، جو ماہ رجب میں صرف ایک بار سورت، اچھا غور سے سنیں، یہ تو اس کے لیے جو ایک بار پڑھے، اور جو زیادہ پڑھے گا پھر کوئی کمال ہے اس کی عطا اور رحمت کا؟ جو زیادہ پڑھے گا ایک بار سورت اخلاص پڑھے، ایک بار رجب میں۔ اب اس کے ذرا کمالات سنیے، 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا، کتنے ٹن ہو؟ 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا، زمین و آسمان کے باشندوں کو، زمین اور آسمان، آسمان سے مراد فرشتے، اللہ اکبر، کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے کہ لکھو اس کا ثواب، کس کے لیے؟ جس نے پڑھا تھا، لکھو لکھو، اور وہ لکھتے 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 اس کا ثواب اب پتہ نہیں کب تک لکھیں گے۔ کیا نعمت ملی ہمیں سورت اخلاص کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا، اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں۔ اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا اللہ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں،
اور بعض لفظ بعض بول چابیاں ہیں، چابیاں رزق کی، برکت کی، عنایت کی، عطا کی، کرم کی، فضل کی اور بے بہا سمندر کو دینے کی بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ خود چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے۔ یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے، حیرت انگیز تحفہ، اس کی عنایت، عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ بات بتاؤ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا، ایک بیل پڑا ہوا تھا، بھنا ہوا، پورا بھنا ہوا بیل تھا، اس کا سر تھا، اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان پہ، سر کو ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان، بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، چھری پھیری۔ حیران ہوا، یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں۔ پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے، پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی ہوئی بھنی ہوئی، پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے۔ میرے اللہ کا دسترخوان، انزل علینا مائدۃ من السماء، پر مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے۔ اب اس آیت کی تنہائیوں، اس آیت کی گہرائیوں اور اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے۔ اللہ دسترخوان دے، پر دے ایسے کہ جیسے عید کر دے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے۔ میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے، اس کے مطابق مانگے، اس کے مطابق مانگے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد یہ کھانا نہیں، دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی، دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی۔ ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتے؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے ایک خلیفہ تھے، تو فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے،
अपने मुर्शिद को खत लिखते थे और मुर्शिद का मिजाज था उसी खत पे 2 लफ्जों में जवाब लिख के भेज देते थे, 2 लफ्जों में जवाब लिख के भेज देते थे उसी खत पे। फरमाते थे कि हजरत आपकी दुआओं और तवज्जुहात से, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से मेरे रोजाना जो है 1.25 लाख दफा नफी असबात होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1.25 लाख दफा इल्लल्लाह होता है, 1.25 लाख दफा अल्लाह होता है, 1.25 लाख दफा अल्लाहू होता है, 70,000 दफा 1.25 लाख दफा कलमा होता है, इतने सिपारे होते हैं, इतनी 100 रकतें होती हैं, ये हैं। वो स्कूल के टीचर भी थे, वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ाते थे, उनके बहुत सारे बच्चे भी थे, उनकी जिंदगी का ये निजाम भी था, पर उन्होंने ये सारा कुछ लिखा अपने मुर्शिद को। कहा कि खत उठा के देखें, हैरान हो जाते थे, मुझे एक बंदा नहीं, मेरे पास अब भी कई बंदे हैं कि इतने अरब दरूद पाक पढ़ा, इतने अरब, लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ नहीं, इतने अरब दरूद पाक पढ़ा, इतने अरब कलमा पढ़ा, इतना अरब सूरत इखलास पढ़ी और फलां पढ़ा। अरब मुझसे गलती हुई, एक दफा उनका खत आया तो मैंने रिसाला उस वक्त छप रहा था, मैंने कहा ये खत भी इसमें डाल दो, छाप दो। कई टेलीफोन तो मैंने सुने, एक फोन भी याद है अच्छी तरह, कोई 6, 7, 8 की बात है, 2000। उसने कहा मैं हूं अवान और आगे से ये बन जा, हटा दूं तो बन जाऊंगा हैवान, लफ्ज हटा दूं तो मैं यूं बन जाऊंगा। तुम्हें पता है तुमने ये क्या छापा है, शिर्क और बिदअत, झूठ छापते हो, धोखा देते हो। वो सच्चा था, गलती हमारी थी, बर्तन नहीं है, उस बर्तन के मुताबिक वो बर्तन छलक पड़ा। इस पे एक बात बताओ, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे हुजूर ने मुझे इल्म के 2 बर्तन अता फरमाए हैं। एक वो है जिनका मैंने इजहार कर दिया, अक्सर अहादीस हज़रत अबू हुरैरा से साबित भी हैं, यानी रावी भी हैं। इल्म का वो बर्तन है, एक वो मैंने दे दिया, और एक इल्म का ऐसा बर्तन है अगर मैं उसका इजहार कर दूं, एक रिवायत तो यह है कि लोग तलवार खींच के मेरा सर जुदा कर दें, एक रिवायत यह है कि गुद्दी से मेरी जुबान खींच लें। मैंने वो इल्म का बर्तन छुपा के रखा। उनका खत था कि इतना सवाला, उन्होंने अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी का दस्तरखान मनवा लिया था कि अल्लाह ये दस्तरखान तेरे खजाने में कमी नहीं है, ये दस्तरखान मुझे अता फरमा। रिज़्क़ रूहानी का दस्तरखान अल्लाह ने मनवा लिया था, अल्लाह से मनवा लिया था। आप इस आयत के जरिए अल्लाहुम्मा रब्बना, मैंने एक अर्ज किया था, जिन दुआओं से पहले रब्बना और अल्लाहुम्मा आए, जिन दुआओं से पहले रब्बना और अल्लाहुम्मा आए, उन दुआओं की कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत, तासीर, कमाल बहुत और दुआओं से बहुत ज्यादा आगे है। इस दुआ में अल्लाहुम्मा है, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईद, मौला दस्तरखान भेज आसमान से, मौला दस्तरखान भेज आसमान से, दस्तरखान भेज आसमान से, और ऐसा दस्तरखान आसमान से भेज जो तेरी शान के मुताबिक हो। फिर आपकी नस्लों में रिज़्क़, दौलत और सेहत, बरकत, और फिर कमाल सोच नहीं सकते कि इल्म के खजाने, रूहानियत के खजाने, जिक्र, तस्बीह, सजदे, इबादत। अच्छा, हमारे यहां इबादत में एक वो इबादत है जो हम करते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, नफिल, इशराक, चाश्त, अवाबीन, तिलावत, तस्बीहात। एक लम्हा बंदे पे ऐसा आता है उसकी जहरी इबादत मख्फी हो जाती हैं, और ये हर किसी पे नहीं आता। इमाम मालिक पे आया था कि वो फिर घर में बंद होके रह गए थे, फिर जनाजा वहीं से निकला था, वो कितने साल घर से बाहर नहीं निकले। इस आयत के जरिए अल्लाह से मनवाए, और एक धमाका हुआ, सारी कायनात हिल गई और एक दरवाजा खोला, और आपने उस दरवाजे में से एक चीज नाजिल की,
جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی، اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے، وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی، اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورت فاتحہ میں ہے، جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ نے 2 جہان بنائے ہیں، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے۔ اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ رحمان۔ اور موت کے بعد میرے رب جس لفظ اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم۔ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ، اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا، اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نام ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا ہے فرشتوں دے دو رزق کے دروازے، اچھا کوئی بات نہیں اور دے دو، میں انتظار میں ہوں اس کی توبہ، اس کے رجوع کا، کبھی تو مجھے سن لے گا، کبھی تو مجھے مان لے گا، کبھی تو میرے نیکوں اور اولیاء اور صلحاء کی محفل میں چلا جا کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لے گا تو آنسو بہا لے گا۔ یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دلی سے مرشد نے بھیجا، تربیت کر کر کے، کبھی سختیاں، کبھی نرمیاں، کبھی سمجھانا، کبھی پیار، کبھی محبت، یہ مرشد کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر مرشد چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تربیت کے ہر مرحلے میں ثابت قدم ہے، بس فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ، اور راستے میں نا کسی سے بحث، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، ڈسکس، الجھنا نہ کرنا۔ بھٹنڈا کے قریب آئے، بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا، بھٹنڈا، وہاں کے قریب آئے تو ایک جوگی بیٹھا تھا، اور اس جوگی کی نگاہ توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی، ایسے دیکھا نا سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے، اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے، اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں، سختیاں، نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا، یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا، لاکھوں کو تڑپا دے گا، لہذا اس سے یہ نسبت چھین۔ کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے، جب تک دولت نہیں ہوتی فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا، اگر کچھ ہوتا یہ کہاں سوتا؟ اس نے توجہ ڈالی، انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی، اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے،
نور اور ہلچل مچی. اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد گرد صفت رحمان کا حصار کیا. غور سے سمجھیں. بچاؤ کا آج میں آپ کو ایک عمل بھی دے رہا ہوں، بڑا طاقتور عمل ہے، اور یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. اور سلطان باہو کیوں؟ سلسلہ ہمارا جو قادری ہے آج بھی اس کا ذکر ہوگا، اللہ ہو کا. یہ اللہ ہو کی اتنی ضربیں لگاتے تھے. مرشد نے فرمایا کہ تو اللہ کے نام ہو کا بادشاہ بن گیا ہے. سلطان باہو، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ کو. مرشد نے فرمایا، جیسے میں نے ایک دفعہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا تھا، لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. ایک دفعہ میرے مرشد نے ایسے دیکھ کے وجدان نے فرمایا، وہی تو شیخ الوظائف بن گیا. سلطان باہو سلسلہ قادری میں، ہمارا سلسلہ قادری ہے، وہ ہو کے اوپر ضربیں لگائیں. آج بھی ہم ہو کہ ضربیں لگائیں گے. تو مرشد نے فرمایا کہ تو سلطان بادشاہ ہے ہو کا. انہوں نے کیا کیا؟ اس نے ذات کا تصور کیا اور صفت رحمان کو دائیں بائیں لپیٹ لیا. صفت رحمان، اللہ کے نام رحمان کا جو نور ہے، اس کا دائیں بائیں اس کو اپنے حصار میں لے لیے. حصار میں لے کے نا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایسے دیکھا اور کہا ہو. بس یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فقیر کی محفل میں بیٹھ کے وجد اور وجدان کے ساتھ اس کا استحضار کیا جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، اور پھر جب اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت ملتی ہے، پھر لفظ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہو ہوتا ہے.